عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، أو كما قال. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، رمضان کے مہینے کی آج 16ویں تاریخ ہے. رمضان مبارک کا مہینہ عبادتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ مجاہدے کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اور اللہ کی نصرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تاریخ اسلام کے بہت سارے واقعات پیش آئے. ان میں جو سب سے اہم اور سب سے جو بڑا واقعہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، جس کو ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، وہ ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر 17 رمضان کو پیش آیا. یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو حق اور باطل کے درمیان تھی. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے سلسلے میں فرمایا: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. غزوہ بدر اس لیے رونما ہوا، غزوہ بدر کا واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اس بات کو بھی بیان کرنا چاہتے تھے کہ جو لوگ حق پر ہوں گے، چاہے وہ تعداد میں کم ہوں، چاہے وہ اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن ہم ان کو بڑی سی بڑی جماعت کے مقابلے میں نصرت کے ساتھ فتح عطا فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکی زندگی میں 13 سال تک مشرکین مکہ اور سرداران قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی حکم نہیں نازل ہوا، کوئی اشارہ نہیں ملا، اس وقت تک وہ صبر کے ساتھ اور عفو اور درگزر کے ساتھ چلتے رہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کہ جب تک اللہ کے نبی اور اللہ کے صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ کے طرف سے یہ حکم تھا کہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت کرتے رہو اور لوگوں کو معاف کرتے رہو. ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم تمہیں ان کے خلاف ریئیکٹ کرنے کا حکم دیں گے، اور جب یہ ہماری طرف سے حکم ہوگا تو یہ صرف حکم نہیں رہے گا بلکہ اس حکم کے ساتھ ہماری مدد بھی رہے گی. چنانچہ غزوہ بدر 17 رمضان کو پیش آیا، اور غزوہ بدر نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ صحابہ کی تعداد 313 ہے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور ٹوٹے پھوٹے ہتھیار ہیں.
اور مشرکین مکہ 1000 کے لشکر میں ہیں اور بے شمار ان کے پاس ہتھیار ہیں، سواریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جماعت کے مقابلے میں 313 صحابہ کو فتح عنایت فرمائی اور مشرکین مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا اور اس کو ہمیں بار بار یاد کیوں کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں؟ غزوہ بدر سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ غزوہ بدر کا جو سب سے بڑا سبق ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو لیسن ہے وہ ہے توکل علی اللہ۔ ابو سفیان کا جب لشکر، ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا شام سے واپس مکے کی طرف جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں ابو سفیان کے لشکر کو روکنا ہے تاکہ ہم مشرکین مکہ پر، سرداران قریش پر پریشر بنا سکے اور اپنے کچھ شرائط ان سے منظور کرا سکے۔ اور اس سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، وہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہ ابی بن خلف کے مہمان تھے۔ دیکھیے عربوں کی ایک بہت اچھی صفت ہے کہ جب عرب چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو، اگر کوئی اس کے پاس مہمان بنتا ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کے لیے عرب اپنی جان دیا کرتے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کے امان میں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیا۔ تو خانہ کعبہ کا جب آپ طواف فرما رہے تھے تو ابو جہل سامنے تھا، اس نے سعد بن معاذ کو دیکھ کر بدتمیزی کرنا شروع کر دی، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا اور انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم ابی بن کعب کے مہمان نہ ہوتے تو تم یہاں سے واپس بچ کر کے نہیں جاتے، کیونکہ تم لوگ انصاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، مہاجرین کو پناہ دی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو بھی ختم کرے نعوذ باللہ اور مسلمانوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹائے، لیکن تم واحد انصار لوگ ہو جنہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمارے ٹارگٹ کو تم اچیو کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم ابو سفیان کے قافلے کو روکیں گے، ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اگر ان کے ہم تجارتی قافلے کو روکیں گے تو ہم مکے والوں پر پریشر بنا سکیں گے کہ مدینے سے جو بھی آدمی مکے آئے گا اور عمرہ کرے گا تو آپ امن و امان کے ساتھ اس کی جان مال کی حفاظت کے ساتھ اس کو عمرہ کرنے دیں گی۔ چنانچہ مسلمان جب نکلے مدینہ منورہ سے باہر تو کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی جنگ کی تیاری تھی، لیکن جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمانوں کی جماعت ان کے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلی ہے تو اس نے فوراً اپنے قاصد کو مکہ مکرمہ بھیجا اور وہاں پر ابو جہل نے 1000 لوگوں لشکر کو تیار کر کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور ابو سفیان کی مدد کے لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھے، بہادر تھے، اس زمانے کے جو ہے سپہ سالار ان کو کہا جا سکتا ہے، جو جنگ کے ماہرین چند چنندہ لوگ جو جزیرۃ العرب میں پائے جاتے تھے ان میں سے ایک ابو سفیان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تدبیر کو استعمال کرتے ہوئے جو راستہ، جس راستے سے ان کو گزرنا تھا، جہاں سے ان کو ڈاؤٹ تھا کہ مسلمان ان کے راستے کو روک سکتے ہیں، انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور ادھر ابو جہل کا قافلہ بھی نکلا ہوا ہے
ابو سفیان نے ابو جہل کو خبر بھیجی کہ ہم عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، مکمل تجارتی سامان کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، لہذا تم لوگ واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے اور اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے، اور اسلام کی تعلیمات میں جو سب سے بنیادی تعلیم ہے توحید، ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ اس کے دل میں اس کی اتنی زیادہ نفرت تھی کہ اس نے ابو سفیان کے اس بات کو ٹھکرایا اور اس نے کہا کہ اب ہم مکے سے باہر نکلے ہیں تو مسلمانوں کا صفایا کر کے ہی واپس جائیں۔ اور اس سے دو باتیں، دو نصیحت یا دو فائدے ہم کو ہوں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے مدینے کے آس پاس جو یہودی قبائل بستے ہیں اور وہاں پر جو لوگ بستے ہیں، ان کے دل میں مکے کے لوگوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے۔ تو بہرحال ابو جہل کا جو قافلہ ہے وہ بدر کے میدان میں پہنچتا ہے، اور بدر کے میدان میں جو سب سے اچھی جگہ ہے اس پر وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جس کو روکنے کے لیے یہ نکلے تھے، وہ قافلہ تو دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے، لیکن ابو جہل مسلمانوں سے لڑنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی تھی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تمہیں کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہو، جب بھی تمہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، جب بھی تمہیں بڑا کوئی کام کرنا ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اور مہاجرین کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بہت ہی پرجوش انداز میں تقریر کی اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے صحابہ کو بھی آمادہ کیا کہ ہم ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ہم مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بہت زبردست تقریر کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جتنے مہاجر صحابہ ہیں یہ سب کے سب ان کے جانثار ہیں، رسول اللہ کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس ہم مہمان بن کر کے آئے ہیں، انصاری صحابہ، ان سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ مدینے میں جان مال کی حفاظت کا ایگریمنٹ ہوا ہے، مدینے کے باہر جان مال کی حفاظت کا ایگریمنٹ ان سے نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، لیکن ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے اور انصار کے سردار شمار کیے جاتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو سمجھ گئے اور فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایک تقریر کی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ امن کا جو معاہدہ کیا ہے، ہم نے جو آپ کے ساتھ نصرت کا اور مدد کا جو معاملہ کیا ہے صرف مدینہ شہر کے لیے کیا ہو، بلکہ آپ جہاں بھی جائیں گے، جس جگہ بھی جائیں گے، ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جیسے ہی سعد بن معاذ کی یہ تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں کھڑے ہوئے اور مسلمانوں اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، اور یہ نہتے 313 مسلمانوں کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے۔ تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جو اچھی زمین ہے، اچھا علاقہ ہے بدر کا، وہاں پر ابو جہل کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک ہی آپشن تھا، ایک چھوٹا سا وہاں پر ٹیلا تھا جو ریت کا ٹیلا تھا، تو وہاں پر مسلمانوں کو پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ لیکن یاد رکھیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا حق کو
دنیا میں نافذ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو میدان بدر میں جیسے ہی مسلمانوں کا قافلہ پہنچتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، تو آسمانوں سے بارش ہو جاتی ہے، اور اس بارش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریت کی زمین ہے بارش کے پانی کی وجہ سے وہ دب کر کے سخت بن جاتی ہے، اور جہاں ابو جہل کا لشکر ہے وہاں پر اس بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مختصر کے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے صحابہ پر نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 16ویں شب تھی، کل صبح لڑائی شروع ہونے والی ہے، آج رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں پوری رات سجدے میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے گزار دیے، اور دعا میں اس قدر گریا تھا، اور دعا میں اس قدر ابتہال تھا، دعا میں اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی حفاظت کے لیے تعین کیے گئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا نہ روئیں، آپ اتنا فکر نہ کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی اونگ آتی ہے، ہلکی سی نیند لگتی ہے، اس اونگ کے اندر اور اس مختصر سی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، اے ابو بکر مبارک ہو، اے عمر مبارک ہو، اے ایمان والو تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، لہذا تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے باطل کے سامنے ڈٹے رہو۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم نے دعا کی تو ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور ہم نے تمہاری دعا کو قبول کرنے کی شکل و صورت یہ بنائی کہ ہم نے 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ 1000 فرشتے دنیا میں آئے، مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے، اور کفر کے ساتھ لڑتے لڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ اتنی کم تعداد والی جماعت دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد والی جماعت کے ساتھ کبھی بھی فتح نہیں پائی سکی۔ یہ جو نصرت تھی، یہ جو فتح تھی، اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار تھا وہ صحابہ کے ایمان کا تھا، صحابہ کے یقین کا تھا، صحابہ کے استقامت کا تھا، اور صحابہ کے اللہ کی مدد پر یقین کا تھا، اور صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جانثاری کا جو جذبہ تھا، یہ چیز ان کے فتح کا اصل ذریعہ بنی۔ اس درمیان بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 17 رمضان کو صبح فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد، جب آپ صف بندی کے لیے باہر آئے تو جو سپہ سالار ہوتا ہے، تو آج کل کے طرح جو ہے جنگ پہلے زمانے میں ہوتی نہیں تھی، آج کل تو آئٹمی جنگ ہے، فوج کدھر ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جنگ ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں فیس ٹو فیس جنگ ہوا کرتی تھی، تو اس کے لیے لشکر کو ترتیب دینا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو جو سپہ سالار لشکر کی ترتیب میں ماہر ہوتا تھا وہ سپہ سالار بہادر سمجھا جاتا تھا، انٹلیکچوئل سمجھا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سپہ سالاروں کے سپہ سالار تھے، اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انٹلیکچوئل اور کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کی صف لگاتے ہوئے صحابہ کے صفوں کے درمیان نہایت جذبے کے ساتھ اور اللہ کے ذات عالی کے یقین کے ساتھ چل رہے تھے، تو ایک انصاری صحابی صف سے تھوڑا آگے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، انہوں نے اس لکڑی کے ذریعے اس صحابی کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فلاں ابن فلاں ذرا پیچھے ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پہ تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ صحابی انصاری صحابی تھے، انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تکلیف والوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، لہٰذا مجھے بدلہ چاہیے۔ سپریم کمانڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک معمولی فوجی ہے، تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے تو وہ بدلہ مانگ رہا ہے، اور قربان جائیے اس سپریم کمانڈر پر، وہ بدلہ دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ آج کل کا کوئی سپریم کمانڈر ہو اور اس کے انڈر میں کوئی معمولی فوجی اس سے کوئی گستاخی کرے تو فوراً اس کو سسپینڈ کر دے گا، اس کو سزا دے دے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، عدل و انصاف کے داعی تھے، انہوں نے کہا کہ یقیناً مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، تجھے اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو وہ صحابی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگ گئے، ان سے چمٹ گئے اور ان کے بطن مبارک کا بوسہ لینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابی تمہیں یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میدان جنگ میں ہیں، دشمن سامنے ہے، پتہ نہیں ہم اس جنگ میں زندہ بچ پائیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، میں نے چاہا کہ مرنے سے پہلے میرا جسم مبارک آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جائے، اور اگر یہ جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے گا تو جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، ان کو ہمت افزائی کی، اور اس کے بعد جب گھمسان کا رن پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے نازل کیے اور ایک ہی دن کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس پوری جنگ کے اندر مسلمانوں کے صرف 17 لوگ شہید ہوئے اور مشرکین مکہ کے 70 لوگ شہید ہو، 70 لوگ واصل جہنم ہوئے اور 70 لوگ گرفتار ہوئے۔ ان 70 لوگوں میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل واصل جہنم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کو دنیا کے لیے عبرت بنایا کہ ابو جہل کو کسی بہادر صحابی نے قتل نہیں کیا، حضرت علی جیسے بہادر صحابی نے قتل نہیں کیا، حضرت حمزہ جیسے بہادر صحابی نے قتل نہیں کیا، حضرت عمر جیسے بہادر صحابی نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ 2 چھوٹے بچے جن کی عمر روایتوں میں بتائی جاتی ہے 14 یا 13 سال کی تھی، ایک معاذ ابن عفرہ اور ایک معاذ ابن عمرو ابن الجموع، یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں اپنے لشکر کے ساتھ تھا تو 2 چھوٹے چھوٹے میرے بچے میرے بازو میں تھے، تو میرے دل میں ایک ڈاؤٹ ہوا کہ کاش میرے بازو میں کوئی 2 بہادر سپہ سالار ہوتے تو میں جم کر کے مقابلہ کرتا، یہ چھوٹے بچے میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جب جیسے جیسے جنگ شروع ہوئی تو پہلے جنگ کے اصول یہ تھے کہ ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوتا، ادھر سے ایک بہادر آتا پہلے اور وہ جو ہے اپنی بڑائی بیان کرتا اور سامنے والی کی ہجو بیان کرتا، پھر ادھر سے ایک جاتا، پھر دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی، پھر جب ان میں سے کوئی ایک قتل ہوتا تو پھر دوسرا چلا جاتا، 2 3 کرتے کرتے پھر وہ آپس میں بھیڑتے تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے تھے تو معاذ ابن عفرہ چھوٹا بچہ 14 سال کا، اس نے عبد الرحمن ابن عوف کے کان میں کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کون ہے ہمیں بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس سے؟ اس بچے نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ابو جہل ملعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے اس کا قتل کرو۔ دوسرے بچے نے بھی یہی سرگوشی کی،
اسی اسرا میں ابو جہل سامنے سے دکھا تو عبد الرحمن عوف نے اشارہ کیا کہ یہی ہے ابو جہل. اس نے پورے جسم پر لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی, لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا. جیسے ہی عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا تو وہ بچے فوراً دوڑے میدان جنگ میں, اور جنگ میں دوڑتے ہوئے گئے اور سب سے پہلے اس کے گھوڑی کے پیروں کے اوپر حملہ کیا اور اس کو نیچے گرایا. اور اس کو نیچے گرانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہتھیار تھے اس کے ذریعے اس کے جسم کو چھنی چھنی کر دیا. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے دوڑے اور اس کے بعد اس کے سینے پر پیر رکھ کر کے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل جو پورے جزیرۃ العرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بہادر شمار کرتا تھا, اپنے آپ کے اوپر بہت اتراتا تھا, لیکن اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ دو چھوٹے بچے جنہوں نے کبھی جنگ کی نہ ٹریننگ لی ہے نہ کوئی تربیت لی ہے, لیکن اس کو ان چھوٹے بچوں نے واصل جہنم کر دیا. تو جس کے پاس جذبہ ایمانی ہوتا ہے, جس کے پاس یقین کامل ہوتا ہے, جس کے پاس جان نثاری اور جان فشانی کا جذبہ ہوتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کام لیتے ہیں جو ایک بڑے سے بڑے آدمی سے نہیں لیا جا سکتا. تو عزیزان گرامی, یہ جو غزوہ بدر پیش آیا, اس غزوہ بدر کے اندر بہت سارے معجزات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے. حضرت یوشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی, دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اور مشرکین مکہ سامنے ہیں. رسول اللہ کے پاس ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ ٹہنی لے جاؤ اور اس سے لڑو. تو جیسے ہی یہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آئی اور میدان جنگ میں گئے, اللہ نے اپنی قدرت سے ان ٹہنی کو تلوار کے جو ہے روپ میں اس کو تبدیل کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تلوار جب تک وہ صحابی زندہ تھے اس وقت تک ان کے ساتھ رہی, اور اس تلوار کا نام تاریخ اسلام میں العون رکھا گیا. عون کے معنی آتے ہیں مدد کے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کی ٹہنی کو تلوار بنا کر مسلمانوں کی مدد کی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار واقعات ہیں. جب ان قیدیوں کو دیکھیے, جب قیدی قید کر کے لایا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا, جنہوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ اور اتنا ممتاز تھا کہ بہت سارے قیدی جو کل تک مسلمانوں کے جان کے دشمن تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیاسے تھے, لیکن جب قید ہونے کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز زندگی کو دیکھا, ان کی تعلیمات کو دیکھا, اور جو ان کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا اس سے وہ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت عباس بن عبد المطلب ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, غزوہ بدر میں قیدی بن کر کے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے, حضرت علی کے بھائی تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ کیا اس سے وہ متاثر ہوئے, اور انہوں نے فرمایا کہ جو انسان یا جو مذہب اتنے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہو وہ انسان بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور وہ مذہب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ایک اور معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھایا کہ جو قیدی تھے ان کو چھڑانے کے لیے مشورہ کیا گیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ سب رشتہ دار تھے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی قیدیوں میں تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں وہ بھی قیدیوں میں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے اور تاہر بھائی سب قیدیوں میں شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا سافٹ کارنر تھا کہ ان کو جو ہے کچھ جزیہ لے کر کے, ان سے کچھ ٹیکس وغیرہ لے کر کے, فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دے, تاکہ جو ہے یہ لوگ ایک نہ ایک دن اللہ ان کو ہدایت دے گا. صحابہ سے مشورہ کیا, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ باتیں تھی,
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے. صحابہ سے مشورہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ تھے, جذباتی تھے, غصے والے تھے, تو انہوں نے تقریر کی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے 13 سال تک ہم کو ستایا ہے, آپ کو بہت پریشان کیا ہے, اگر ان کو زندہ چھوڑیں گے تو پھر ہمارے خلاف محاذ تیار کریں گے, لہٰذا ان کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن زیادہ رائے یہ آئی کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. جب فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑنے کی باری آئی تو سب کے لیے کہا گیا کہ بھئی مال دے دو اور اپنے قیدیوں کو لے جاؤ. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ مسلمان جو ہجرت کر کے اپنی ساری زمین جائیداد پراپرٹی سب چھوڑ کر کے مکے سے مدینہ منورہ آئے تھے, تو اس جزیے کے ذریعے اور اس فدیے کے ذریعے ان کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ ملے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہ جو رشتہ دار ہے جن کا اپنے ہاتھوں سے قتل ہونا تھا تو وہ بھی بیچارے جو ہے ان کی جان بخش دی جائے گی. بہرحال قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. تو بہت سارے لوگ مکے سے آنے لگے, اپنے اپنے رشتہ داروں کو فدیہ دے کر کے اور ٹیکس دے کر کے واپس لے جانے لگے. عباس ابن عبد المطلب یہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, رشتہ دار ہی تھے, بھائی تھے چچے, ان سے کہا کہ عباس تم بھی دے دو. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نہیں دوں گا, اگر تمہیں چھوڑنا ہے چھوڑو, قتل کرنا ہے قتل کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم جب مکے سے نکل رہے تھے تو تم نے کچھ اشرفیاں اپنے بیوی کو دیا تھا اور یہ کہہ کر کے دیا تھا کہ یہ اشرفیاں رکھ لینا, میں میدان جنگ کے لیے جا رہا ہوں, واپس آ جاؤں گا تو مجھے لوٹا دینا, اگر میں ادھر ہی قتل کر دیا جاؤں گا تو یہ میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کرنا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو بات ہے میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی, یقیناً یہ بات آپ کو اللہ نے بتائی ہے, اور جو بات میرے اور میرے بیوی کے درمیان تھی وہ اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے, لہذا وہ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے. بہرحال محترم بزرگوں, یہ غزوہ بدر کو ہمیں اس لیے یاد کرنا ہے کہ کبھی بھی ہمیں ظاہر پر نظر نہیں رکھنا ہے. آج جو دنیا ہے اور دنیا میں جو حالات ہیں, یہ حالات ظاہری طور پر ہمیں جو ہے ڈپریشن میں لے جا رہے ہیں, ظاہری طور پر ہمیں ڈسکریج کر رہے ہیں, ظاہری طور پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. لیکن عزیز دوستو, ایسے حالات میں اگر ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ کے سامنے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے, تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے. 1000 کا لشکر ہے, 313 صحابہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں وہاں پر کام دی ہیں. ایک تو صحابہ کا اور رسول اللہ کا اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل, اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی دعا. جب بھی یہ امت راتوں میں جاگ کر قیام اللیل کر کے دعائیں کرے گی, تہجد پڑھے گی, تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور جب بھی اس امت کا یقین مضبوط رہا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہی ہے, چاہے اس کے سامنے کتنے ہی سپر پاور طاقتیں آئیں. 1400 سال کی تاریخ ہے مسلمانوں کی, تو 1400 سال کی تاریخ میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری ہے جس صدی میں مسلمانوں کی کسی نہ کسی سپر پاور طاقت سے ٹکر نہ ہوئی. لیکن ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے ایمان اور اس کے توکل اور ان کی جو گریہ وزاری اور اللہ سے جو تعلق ہے, اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سپر پاوروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی. تو آج کے جو حالات ہیں, ان حالات سے ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم ہی سر بلند رہو گے, لیکن ہماری شرط ہے کہ تم کامل ایمان والے بنو. مسلمان کو چاہیے کہ اس کا ایمان
ظاہری بھی ہو اس کا ایمان باطنی بھی ہو، وہ مسلمان اندر سے بھی ہو وہ مسلمان باہر سے بھی ہو، اس کے اخلاق اور کردار سے اسلام اور اسلام کی تعلیمات جھلک رہے ہوں، اور وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا کیریکٹر والا بنائے کہ غیر لوگ جب اس کو دیکھیں تو اس سے دیکھ کر عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، اور اس سے متاثر ہو کر پھر وہ اسلام سے قریب آنا شروع ہو جائے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے اسلام جھلکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب آنے کے بجائے، لوگ ان سے متاثر ہونے کے بجائے، لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں، ان سے متنفر ہو رہے ہیں، اور ان کو طرح طرح کے القاب سے نواز رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین کامل اور عمل محکم عطا فرمائے، اور صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسی نصرت ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائے، اور اس رمضان مبارک کے مہینے کی برکات اور انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔